बग्घी के रुकते ही कोचवान छलांग मारकर नीचे उतरा और तेजी से चलता हुआ इसकी पिछली जानिब बढ़ा और पर्दा हटाते ही सामने पड़ा ताबूत पूरी कुव्वत से खींचकर बाहर निकाला। इसे अपने कंधों पर उठाकर इस इमारत के टूटे हुए बगैर गेट के दरवाजे से अंदर बढ़ गया। जिस तरह इमारत पर बाहर से नहुसत छाई हुई थी, इससे ज्यादा अंदर की जानिब छाई हुई थी। झाड़ झनकार से सारा सहन अटा पड़ा था। चांद की रोशनी से अब आसपास का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर जाती हुई एक राहदारी में खूब अंधेरा था। चारों तरफ हू का आलम तारी था। कभी कभी जंगल के अंदर से भेड़ियों और उल्लुओं के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती तो लम्हा भर के लिए वहाँ सन्नाटे में एक हलचल मच जाती, फिर एकदम गंभीर खामोशी छा जाती। इसने जैसे ही सेन में कदम रखा, अचानक दाएं जानिब से एक मोटा ताज़ा काला बिल्ला एकदम छलांग मारकर इसके सामने आन कूदा। एक लम्हा के लिए वो बौखलाकर लड़खड़ाया तो इसके कंधों पर उठाया हुआ ताबूत नीचे गिरते गिरते बचा। इसने फौरी तौर पर संभाल लिया, वरना वो लकड़ी का ताबूत नीचे गिरकर टूट चुका होता। बिल्ले को सामने देखकर इसने उसे एक गाली दी और अपने लंबे चूहे के साथ लटकता हुआ वह इंसानी सर एक झटके से उतारकर इसके सामने फेंक दिया। सर नीचे गिरते ही इस बिल्ले ने इसे झपटा मारकर उठाया और बड़े खौफनाक अंदाज में उसे खाने लगा। वो इसे यूं खा रहा था जैसे वो इसका मनपसंद खाजा हो। खाते हुए इसके मुंह से हड्डियां टूटने की आवाज़ें इस भयानक माहौल में एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थीं। सर से निकलने वाला खून भी चाटने से इसके जबड़े लहू से तर हो चुके थे। इसकी आंखें इस कदर सुर्ख हो रही थी कि जैसे अभी इनमें से लहू टपकने लगेगा। बड़ा ही भयानक और रगों में खून मुंजमद कर देने वाला मंजर था। कोचवान ने एक तायराना नज़र इस बिल्ले पर डाली और इस तारीक राहदारी में दाखिल हो गया। राहदारी का फर्श कहीं कहीं से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से चलने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन इसने चूंकि रबड़ के लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे, इसलिए वो सीधा चलता रहा। इसका अंदाज यूं था जैसे वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है। न जाने इसके कंधे किस फौलाद के बने हुए थे कि इतना भारी ताबूत उठाए वो यूं चल रहा था जैसे कोई फूलों की टोकरी उठा रखी हो। राहदारी के दोनों अतराफ लातादाद कमरे थे, जिनके दरवाजे गायब थे। शायद कोई चोर उचक्का उतार कर ले गया हो। वो सीधा चलता हुआ बाएं जानिब मुड़ गया। इसमें एक तरफ एक बड़ा सा हाल था, जिसमें चांद की रोशनी नीचे फर्श पर पड़ रही थी। शायद ऐसा इसकी छत पर बने हुए कई रोशनदानों की वजह से था। हाल में दाखिल होते ही इसने अपने कंधे पर रखा ताबूत उतार कर नीचे रख दिया। वहाँ पर पहले से ही 3 और ताबूत भी एक तरतीब से रखे हुए थे। इसने उस ताबूत को भी उनके साथ ही रख दिया। हाल में एक खौफनाक सी खामोशी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे इस इमारत में सिर्फ यही एक ज़ीरू मौजूद है। लेकिन अभी उसे वहाँ खड़े चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक सामने मौजूद एक छोटे से दरवाजे से एक छोटे कद का शख्स तेज तेज चलता हुआ इसके करीब पहुँचकर रुक गया। इसका चेहरा इसके जिस्म से कदरे बड़ा था। इस पर मौजूद मोटी मोटी सफ़ेद आंखों को देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी, क्योंकि इसके दोनों आंखों में स्याह पुतलियां गायब थीं। लेकिन हैरतनाक बात यह थी कि वो इस कोचवान की जानिब यूं देख रहा था जैसे उसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। क्या ये भी इनके जैसा ही है या इनसे मुख्तलिफ है? इस ठिगने शख्स ने मिनमिनाती आवाज़ में इसकी जानिब देखते हुए यूं पूछा जैसे उसे इसकी नीयत पर शक हो गया हो। जी बिल्कुल, इन्हीं जैसा है। अगर यकीन नहीं तो ताबूत खोलकर देख लो। कोचवान ने इसे यूं जवाब दिया जैसे इसका पूछना उसे नागवार गुजरा हो। ठीक है, लेकिन तुम्हारा लहजा बता रहा है कि अब तुम्हें मज़ीद ज़िंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। इस ठिगने ने ये कहते हुए जैसे ही अपनी दाएं जानिब से एक तेज़ धार छुरा निकालकर हवा में लहराया, तो दूसरे लम्हे जैसे बिजली कूदती है, इसी तरह वो कोचवान एक लंबी छलांग मारकर हाल से बाहर की जानिब भागा। इसकी रफ्तार तेज़ गाम की तरह थी। जाहिर है, जब इंसान को अपनी जान पर बनी हो तो वो अपने बचाव के लिए हाथ पांव तो मारता ही है। हाल से बाहर निकलते ही वो सीधा बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ता चला गया। लेकिन इससे पहले कि वो भागता हुआ इस बोसीदा इमारत का टूटा हुआ गेट क्रॉस करता, इसे अपने पीछे वही खूनखार सियाह बिल्ला एक खौफनाक और भयानक आवाज़ निकालता हुआ अपने पीछे लपकता हुआ दिखाई दिया। इसके अंदर से यूं लगता था जैसे इसे कहीं से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए चलाया जा रहा हो। इसके जिस्म के बाल सरकंडों की मानत खड़े हो गए थे और इस बिल्ले के स्याह जिस्म पर इसकी खूनखार सुर्ख आंखें देखकर जिस्म पर लर्जा तारी हो रहा था। बिल्ले के मुंह से यूं तेज़ आवाज़ें निकल रही थीं जैसे बहुत से भूखे भेड़िए मिलकर चिल्ला रहे हों। भागते हुए कोचवान को जैसे ब्रेक लग गई हों। इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह टूटे हुए गेट से बाहर निकल जाए,
لیکن اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کے پاؤں یوں ہو چکے تھے جیسے کسی نے انہیں زمین میں کیلوں کی مدد سے گاڑ دیا ہو۔ عجیب صورتحال ہو چکی تھی۔ بلّا غراتا ہوا اس پر حملہ آور اور اس کے قریب پہنچتے ہی اس نے اپنا دایاں پنجہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ اوہ خدایا! کوچوان کو یوں لگا جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑا اس کے جبڑے پر دے مارا ہو۔ پتہ نہیں وہ بلّا فولاد کا بنا ہوا تھا کہ لوہے کا۔ پنجہ مارتے ہی بڑی زور سے دور جا گرا تھا اور اسی لمحے کوریڈور سے وہی ٹھگنا نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نے اندر سے ہی سیاہ بلے کو ہدایات دے دی تھیں، اس لیے وہ اطمینان بھرے قدموں سے وہاں چلا آ رہا تھا۔ کچھ دور کھڑے ہو کر ان دونوں کی لڑائی سے لطف اندوز ہونے لگا۔ کوچوان جبڑے پر ہاتھ رکھے رکوع کے انداز میں نیچے کی جانب جھکا ہوا تھا اور دوسرے لمحے بلے نے دوبارہ ایک لمبا جمپ لیا اور سیدھا اس کی جھکی ہوئی پشت پر کودا۔ شاید اس کا وزن اس قدر تھا کہ جیسے وہ اس کی پشت پر کودا تو وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ نیچے گرتے ہی اس کا جسم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس کے تڑپنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے اسے 10,000 وولٹ کا کرنٹ لگ گیا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کوچوان کا مردہ جسم پڑا تھا۔ ٹھگنے نے نہ جانے بلے کو کیا اشارہ کیا کہ وہ تیزی سے نیچے گرے کوچوان کے جسم کو بھنبوڑنے لگا۔ وہ جلدی جلدی اس کے جسم کے کچھ حصوں کا گوشت اپنے پیٹ میں اتارنے لگا۔ کوچوان کے تازہ لہو سے اس کے جبڑے سرخ ہو چکے تھے جنہیں وہ اپنی سرخ زبان سے چاٹنے میں مگن تھا۔ اسے اشارہ کرتے وہ شخص واپس راہداری میں غائب ہو چکا تھا۔ بلے نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے جبڑوں پر لگا لہو چاٹنے لگا۔ رات کے اس پیر اس طرح منظر دیکھنے والا اپنے ہوش کھو بیٹھتا۔ ذرا تصور کیجیے کہ رات کا پہر، دور دراز ایک ویران جگہ پر موجود بوسیدہ کھنڈرات نما عمارت اور اس میں موجود یہ خونخوار بلّا جو ایک انسانی جسم کو اپنے تیز دانتوں سے بھنبوڑ رہا تھا، تو ایسے میں دیکھنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ بلے کے منہ سے ہڈیاں چبانے کی آوازیں آس پاس کے ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھیں۔ پھر کچھ ہی منٹوں میں وہاں کوچوان کے جسم کا تقریباً 70% گوشت اس شیطانی بلے کے پیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بلّا چھلانگ مار کر ایک جانب اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں اس وقت 4 بھیانک شکل افراد لمبے لمبے چوغے پہنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہال کی دیواروں پر سیاہ پردے تھے اور حتیٰ کہ دیواروں پر بھی سیاہ رنگ کیا گیا تھا۔ کمرے میں بلب کی روشنی کی بجائے روشن دان سے چاند کی روشنی چھن کر نیچے فرش پر پڑ رہی تھی۔ ان چاروں کے بیٹھنے کا انداز یوں تھا جیسے وہ کسی کی تعزیت میں آئے ہوں اور اپنے منحوس چہرے لٹکائے بیٹھے ہوں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہوں۔ ان کے لمبے چوغوں پر لگے لمبے کالر سے ان کی گردنیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن ان کے منہ سے نکلے ہوئے لمبے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ یہ چاروں خون آشام تھے اور بہت عرصے سے یہاں ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ وہ اس جنگل میں بھٹک کر آنے والے مسافروں کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی جا کر اپنے شکار کو تلاش کر کے ان کے تازہ لہو سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ وہ سارا دن اسی عمارت کے ایک تہہ خانے میں چھپے رہتے تھے اور جیسے ہی چاند نکلتا تھا اپنے شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ان کی کارروائیوں کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ ان چاروں کے علاوہ بھی وہاں کوئی اور موجود تھا، لیکن اس وقت وہ چاروں ہی وہاں موجود تھے۔ ابھی انہیں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہال میں ایک تیز گونجدار آواز سنائی دی۔ ایک لمحہ کو تو یوں لگا جیسے کسی نے الو کے پر نوچ لیے ہوں اور وہ تکلیف سے چلانے لگا ہو۔ اس آواز کو سنتے ہی جیسے ان چاروں کے جسموں میں کرنٹ دوڑ گیا ہو اور وہ چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی چند ہی منٹوں میں ان کا ایک اور ساتھی بھی وہاں پہنچنے والا ہے۔ یہ گونجدار آواز اس کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ پھر یکدم لمبے قد کا شخص انہی کے جیسا ایک لمبا چوغا زیب تن کیے ہال میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بھی ایک بڑے سے کنٹوپ سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی لمبوتری ٹھوڑی باہر تک لٹک رہی تھی۔ ایک نظر میں یوں لگتا تھا جیسے وہ انتہائی ضعیف ہو، لیکن اس کا جسم مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ کیا چوتھا تابوت بھی پہنچ گیا؟ اس کے منہ سے ایک چیختی ہوئی آواز نکلی۔ ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے وہاں بیٹھے تمام افراد کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، کیونکہ ان سب نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ جی پہنچ چکا ہے، لیکن اس کوچوان نے خود اپنی موت کو دعوت دی ہے کہ اس نے سارنگ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اسے سیاہ بلے نے اپنا ترنے والا بنا لیا۔ ان چاروں کے منہ سے اکٹھے آواز نکلی۔ ایسا شاید لاشعوری طور پر ہوا تھا یا پھر اس بھیانک شخص کے منہ سے نکلنے والی گونجدار آواز کا نتیجہ تھا۔ ٹھیک ہے، کل رات تک ان چاروں تابوتوں کو نیلے کنویں کی تہہ میں پہنچا دینا، اور ہاں، کوشش کرنا کہ انہیں ایسی جانب رکھا جائے جس پر سورج کی ایک بھی کرن نہیں پڑنی چاہیے، چونکہ کنواں اس جگہ موجود ہے جہاں براہ راست سورج کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ اس کنٹوپ پہنے بھیانک شخص نے دوبارہ چیختی ہوئی آواز میں انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔
جی بالکل، ہم پوری کوشش کریں گے کہ کم از کم 3 روز تک ان تابوتوں تک روشنی کی ہلکی سی بھی کرن نہ پہنچنے پائے۔ ان چاروں نے خوفزدہ اور لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ ان کے بولنے کے انداز سے یوں لگ رہا تھا کہ اگر حال میں کوئی یکدم پٹاخہ پھوڑ دیتا تو وہ چاروں اس وقت ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے۔ میری پیاس بڑھتی جا رہی ہے اور میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ایک روز بڑا خون کا پیالہ لازمی چاہیے ہوتا ہے، لیکن تم پھر بھی میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو۔ اس نے دوبارہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ انہیں کچا چبا جاتا۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن روزانہ اس کا بندوبست کیا جائے، لیکن کیا کریں کہ لوگ اس طرف سے گزرتے ہی کم ہیں، اس لیے بڑی مشکل سے ہمیں اپنا شکار تلاش کرنا پڑتا ہے۔ دائیں جانب بیٹھے ایک شخص نے گھبرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ لوگ یہاں سے نہیں گزرتے تو انہیں خود جا کر تلاش کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی پیاس بجھانی ہے، اس لیے یہ میری تم سب کو آخری وارننگ ہے کہ دوبارہ مجھے تازہ لہو کے لیے تمہیں کہنا نہ پڑے۔ اس نے دوبارہ انہیں ڈانٹنے کے انداز میں کہا۔ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب 3 دن بعد ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کا اشارہ پاتے ہی وہ چاروں اٹھ کر یوں بھاگے جیسے ایک لمحہ کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید وہ دوبارہ سانس نہ لے پاتے۔ سے دور جا گرا تھا۔
से वही ठिगना निकलता
हवा दिखाई दिया।